اور بلند کھجور کے درخت جن کے خوشے تہہ در تہے ہیں۔ یہ آیت سورہ قاف کے آغاز میں آتی ہے جو ایک مکی سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع آخری وحی، قیامت کے دن انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور کافروں کا اس کا انکار ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی قرآن مجید کی قسم کھا کر اور کائنات کی واضح نشانیوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہی ہر چیز کے خالق ہیں اور وہی اپنی مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ کافروں، مشرکوں اور شکوک میں مبتلا لوگوں کے لیے قیامت کا انکار ان کے باطل عقائد کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ ان کے نظریات کے خلاف ہے۔ سورہ قاف میں درج ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔ زندگی اور موت، قبر میں جسم کا گل جانا، دوبارہ زندہ ہونا اور حساب قیامت کے دن کے حالات، اللہ تعالی کا ہر وقت انسان پر نظر رکھنا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرم لوگ اپنے ساتھیوں، انسانوں اور جنات پر الزام ڈالیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں کہ آخرکار سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر، ثابت قدمی اور خالص عبادت کی تلقین کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ سورہ قاف کی تاثیر۔ اس سورت کے عظیم پیغام دل و دماغ پر اثر اور اس میں بیان کردہ نشانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اکثر جمعہ اور عید کے خطبات میں پڑھتے تھے۔ بعض اوقات مکمل خطبہ اسی سورت پر مشتمل ہوتا تھا، جس سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے اور وہ ہدایت کی طرف مائل ہوتے تھے۔ سورہ قاف میں تخلیق کی نشانیاں۔ اس سورت میں کئی سائنسی اور تخلیقی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد جسم کا گل جانا، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے کوکسکس، آسمان کا مربوط نظام اور اس میں خلا کا نہ ہونا، زمین کی گول شکل، پہاڑوں کا زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے میخوں کی طرح ہونا، ہر چیز کا جوڑوں میں پیدا ہونا، پانی کا نظام اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کا زندہ ہونا، کھجور کے بلند درخت اور ان کے خوشوں کی ترتیب، اللہ کا خالق ہونا اور زندگی و موت اور اس کا اختیار، آسمان و زمین کی تخلیق کے مراحل، زمین کا پھٹنا اور مردوں کا نکلنا اور بلند کھجور کے درخت جن کے خوشے تہ در تہے ہیں۔ سائنسی پہلو۔ یہ آیت خاص قسم کے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کرتی ہے جن کا تنا 23 میٹر یا اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ کچھ کھجور کے درخت چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بلند کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے پھل خوشوں کی شکل میں ترتیب وار رکھتے ہیں۔ کھجور کے درخت کی خصوصیات: زمین میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، تیز ہوا اور سخت موسم برداشت کرتے ہیں، شدید گرمی 50 ڈگری سی سے زیادہ میں بھی زندہ رہتے ہیں، کم پانی میں بھی پھل دیتے ہیں، لمبی عمر اور زیادہ پیداوار۔ پانی کی اہمیت اور نظام۔ پانی زندگی کی بنیاد ہے اور پودوں کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت اپنی جڑوں کے ذریعے زمین سے پانی جذب کرتے ہیں۔ پانی جڑوں سے اوپر پتوں اور پھلوں تک پہنچتا ہے۔ یہ عمل 3 طریقوں سے ہوتا ہے: روٹ پریشر، کیپلری ایکشن، ٹرانسپیریشن۔ یہ تینوں مل کر پانی کو کشش ثقل کے خلاف اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ کھجور کے درخت کے حصے جڑیں تیزی سے پھیلتی ہیں، درخت کو مضبوطی دیتی ہیں، پانی اور غذائیت جذب کرتی ہیں۔ تنا بغیر شاخوں کے سیدھا ہوتا ہے، مضبوط اور ریشے دار، درخت کو اونچائی دیتا ہے۔ پتے لمبے اور مضبوط، پانی کے ضیاع کو کم کرتے ہیں، درخت کو سخت ماحول سے بچاتے ہیں۔ پھول اور پھل کا نظام۔ ہر خوشے میں تقریباً 10,000 پھول ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ درخت الگ ہوتے ہیں۔ جرگ پولینیشن کے بعد پھل بنتا ہے۔ پھل خوشوں کی شکل میں ترتیب وار رکھتے ہیں۔ یہی ترتیب قرآن کے الفاظ مزید تہ در تہ کی بہترین وضاحت ہے۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے کھجور کے درخت کی جس خوبصورتی، ساخت اور نظام کو بیان کیا، جدید سائنس آج اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اختتام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔